والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ پھر فتح مبین کے عطا کرنے کے فوائد کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اس میں سے 4 فائدے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیے۔ ایک یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تیسرا یہ فائدہ بیان کیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ چوتھا فائدہ بیان کیا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے، زبردست مدد کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی۔ پہلی بات یہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں سکون ڈال دیا۔ اور دوسری بات یہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ یہ فتح مبین اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی ایمان والوں کے متعلق لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی ایمان والوں کے متعلق وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے یعنی ایمان والوں سے ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی منافقین اور مشرکین کے متعلق بھی 4 باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ نے یہ فتح اس لیے عطا کی تاکہ اللہ تعالی عذاب دے المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، الظانین باللہ، ظن یظن کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، اور اسی سے الظان یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، الظانین باللہ، جو اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، ظن السوء، برا گمان۔ یہ منافقین اور مشرکین اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، بہت برا گمان کر رہے تھے۔ کیسا برا گمان کر رہے تھے؟ جس وقت مسلمان عمرہ کے ارادے سے نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں، تو مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین تھے وہ آپس میں تذکرہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ جا رہے ہیں یہاں سے، اور ساتھ میں ہتھیار بھی کوئی خاص نہیں لے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، مکہ والے ان کو وہیں دبوچ لیں گے اور ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، یہ سب وہیں پر رہ جائیں گے، کوئی ان میں سے واپس نہیں آئے گا۔ اس طرح کا گمان کر رہے تھے، اس طریقے سے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے مشرکین جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں برے برے خیالات اور برے برے پلان اور سازشیں کر رہے تھے۔ یہ ہے الظانین باللہ ظن السوء، کہ اللہ کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، ان کا خیال یہ تھا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ علیہم دائرۃ السوء، علیہم انہی پر ہے دائرۃ السوء، انہی پر ہے برائی کی مصیبت، انہی پر پڑنے والی ہے برائی کی مصیبت۔ کن پر؟ جو اللہ کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے، برا خیال کر رہے تھے، انہی پر، یعنی منافقین اور مشرکین، انہی پر برائی کی مصیبت پڑنے والی ہے، اور انہی پر برائی کی مصیبت پڑی، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ یہاں منافقین ذلیل اور رسوا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور وہاں مکہ المکرمہ مشرکین جو تھے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی۔
وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ان پر، وغضب غضب یغضب غضباً اور غضواناً، اس کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غصہ ہوا علیہم ان پر، منافقین پر اور مشرکین پر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا غصہ ان کے اوپر اترا، وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پر لعنت ڈال دی، اللہ نے لعنت ڈالی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ وساعت اور بہت بری ہے، مصیرہ لوٹنے کی وہ جگہ، وساعت اور وہ بہت بری جگہ ہے، مصیرہ لوٹنے کی، یعنی لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے جہنم۔ تو یہاں منافقین اور مشرکین کے لیے بھی 4 باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ اللہ ان کو عذاب دے گا، دوسرا یہ کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اور چوتھے نمبر پر یہ بتایا وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا، وہ جہنم ان کے انتظار میں ہے، بس یہاں سے جائیں گے آگے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری ہے جگہ لوٹنے کے اعتبار سے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماوات، آسمانوں کے لشکر، وَالْأَرْضِ، اور زمین کے لشکر، آسمانوں کے لشکر، زمین کے لشکر، سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اوپر بھی یہ آیت آئی تھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جہاں ایمان والوں کے لیے سکون کا تذکرہ کیا، ایمان کی زیادتی کا تذکرہ کیا، وہیں بتایا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین میں لشکر ہیں، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کے لیے آسمان و زمین میں لشکر ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ 2 مرتبہ کیوں بتایا گیا؟ اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان والوں کے کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ہیں جو آ کر ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، فرشتے ہیں، اسی طریقے سے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ بھی سارے اللہ کے لشکر ہیں، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، آگ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سے کام لے لیتا ہے، کسی کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرنا چاہے ہوا سے ہلاک کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے ہلاک کرنا چاہے پانی سے ہلاک کر دیتا ہے، کسی کو آگ سے ہلاک کرنا چاہے آگ سے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جو ضرورت کی چیزیں تھیں، جو نفع پہنچانے والی چیزیں تھیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک بھی کر دیتا ہے، ہلاکت کا سامان اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جب اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے لشکر ہیں، وہاں مطلب یہ تھا کہ ایمان والوں کا ساتھ دینے والے، ان کے ایمان کو بڑھانے والے اللہ کے لشکر ہیں، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے لشکر ہیں یعنی اللہ کا عذاب لانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی لانے والے اللہ کے لشکر ہیں۔ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوا بھی ہو سکتی ہے، یہ پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ اور چیزیں جو نفع کے لیے اللہ نے بنائی تھی وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ جب اللہ حکم کرے پھر وہی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر دوبارہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے لشکر ہیں۔ کون سے لشکر؟ جو ان کے خلاف ہو جائیں گے، جو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے لشکر، وَالْأَرْضِ، اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکیماً، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا، بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسل یرسل ارسالا، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنا، قاصد بنانا، پیغام رسا بنانا۔ ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، کا، آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، کا، آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس بات پر گواہ بنا کر بھیجا ہے؟
دوسری جگہ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا امتوں وسطا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا، لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم ہر امت سے ایک پیغمبر کو ایک گواہ بنا کر لائیں گے پیغمبر کو، اور آپ کو بھی ان پر گواہ بنایا جائے گا، یعنی ایمان والوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں ایک پیغام دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، تم نے وہ پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا؟ تو سارے پیغمبر جواب دیں گے ہاں ہم نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ سب سے پہلے سوال ہوگا حضرت نوح علیہ السلام سے، روایات میں اس کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام سے تذکرہ ہوگا، یہ پوچھا جائے گا، جیسے ہی نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ جواب دیں گے جی میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت سے پوچھا جائے گا، وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اللہ تیرا پیغام لے کر۔ جیسے وہ انکار کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ گواہ پیش کیجئے کہ آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام امت محمدی علی صاحبہ السلام کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ پھر یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں باری تعالیٰ تیرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ بتائیں گے، جواب دیں گے کہ اللہ تو نے اپنی آخری کتاب نازل کی تھی، اس کتاب کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے نہیں مانا، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی تھی، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جائے گا آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میری امت نے ٹھیک کہا ہے۔ تو امت نے گواہی دی حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں، اور پیغمبر نے گواہی دی اپنی امت کے حق میں۔ اسی طریقے سے ہر نبی کو پیش کیا جائے گا، اور ہر نبی کی امت جب انکار کرے گی تو اس پر امت محمد علیہ صاحب السلام کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے گواہ ہونے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اپنی امت کو میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دے کر بھیجا تھا اور حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ پیغام اپنی امت تک جس کو دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے گویا رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے رسالت کو، اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک گویا پہنچایا ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اور کس طرح پہنچایا؟ نہ دن دیکھا، نہ رات نے دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ موسم خزاں دیکھا، نہ موسم بہار دیکھا، ہر
وقت جو ہے اسی فکر میں رہتے تھے اور اسی کڑہن کے اندر لگے رہتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور ایک ایک بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بن جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی کام میں لگے رہے، دن ہو رات ہو، دن کو دعوت دیتے رہے، رات کو امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ 23 سال کا عرصہ آپ نے اسی بے چینی اور اسی کڑہن کے اندر گزارا کہ امت کا ایک ایک فرد وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو تسلیم کرنے والا بن جائے، اور اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ جس وقت آپ اٹھے تھے اس وقت ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر خالص اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہو، خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ لیکن جب آپ پیغام لے کر اٹھے اور آپ نے محنت اور کوشش کی، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ جس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جس وقت آپ کی وفات ہوئی، آپ رخصت ہوئے ہیں دنیا سے، اس وقت 10 لاکھ مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور اس علاقے کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے والا ہو، کسی اور کی عبادت کرنے والا ہو۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے تھا، ان سب کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں بتاؤ حل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اس وقت جتنے لوگ سامنے تھے انہوں نے بیک زباں ہو کر سب نے یہ جواب دیا کہ ادیت ونصحت، آپ نے حق بھی ادا کر دیا اس کا، اور آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا۔ سب نے یہ گواہی دی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا ان سچے لوگوں کی گواہی پر کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے گواہ بنایا اللہ کو، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی ذمہ داری ڈال دی کہ جو یہاں تم میں سے موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پیغام کو لے کر نکلے اور انہوں نے دنیا والوں تک اس پیغام کو پہنچایا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین نے بعد والوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے پہنچتے پہنچتے وہ پیغام آج ہم تک پہنچا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک ہم اس کو پہنچائیں۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر کہ آپ کو گواہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت پر کہ آپ نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور ایک تیسرا مطلب بعد مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کو امت کے اعمال پر گواہ بنایا گیا، آپ کو امت کے اعمال پر گواہ بنایا گیا کہ قیامت کے دن امت کے اعمال جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور امت کے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ صبح شام، یا پھر یہ کہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں سوموار کا دن، پیر کا دن اور جمعرات کا دن، کہ جس میں ہمارے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں امتی کے اعمال ہیں، یہ آپ کے فلاں امتی کے اعمال ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہو تفسیر کے اندر جو لکھی ہے، تو پھر ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آج کیا اعمال کر رہے ہیں جب ہمارے اعمال وہاں پیش کیے جاتے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے اور راضی ہونے کے بجائے ہم سے ناراض ہو رہے ہوں جب ہمارے گندے اور برے اعمال وہاں پیش کیے جائیں۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو بنایا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ ماننے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو مانو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ڈرانے کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ آتے ہیں، لیکن ایک لفظ یہاں نذیر آیا ہے۔ نذیر کے معنی آتے ہیں خالی ڈرانے والا نہیں، بلکہ جو محبت میں ڈرانے والا ہو،
جو محبت میں مہربانی کے طور پر دوسرے کو ڈرانے والا ہو اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ دشمن آدمی کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، اس سے تو وہ تو ڈراتا ہے دشمنی کے طور پر، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے محبت میں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹے ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ استاذ اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، پیر اپنے مرید کو ڈراتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا، اگر یہ کرو گے، اس طرح کے اعمال کرو گے پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا، اس طرح ڈراتا ہے۔ ان کا ڈرانا محبت میں ڈرانا ہوتا ہے، اور ایک دشمن ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے، ارے اگر ایسا کرو گے، اگر تم نے آگے قدم رکھا پھر دیکھو اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو دشمن کا ڈرانا الگ ہوتا ہے اور محبت میں ڈرانا الگ ہوتا ہے۔ تو نذیر کا مطلب ہے جو محبت میں اور مہربانی میں ڈراتا ہو۔ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیر کا لقب دیا ہے کہ یہ محبت میں ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا کا آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، و مبشرن اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ عَزَّرَ يُعَزِّرُ، تعزیر کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ وَقَّرَ يُوَقِّرُ توقیر کے معنی آتے ہیں تعظیم کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیح کے معنی آتے ہیں تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً صبح، وَأَصِيلًا اور شام، صبح شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اسی طرح یہ فتح عطا کی تمہیں، کیوں؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، یعنی اللہ کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو، اللہ کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر بتایا ایمان باللہ، تو ایمان تو اللہ پر لانا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کے بعد لفظ آیا وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ میں جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ کی طرف یا رسول کی طرف؟ تو مفسرین نے دونوں مراد لیے ہیں کہ اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، رسول کی طرف بھی۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اگر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے تو تب مطلب ہوگا رسول کی مدد کرو، اور رسول کی مدد کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی مدد کرنے والا وہ اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اللہ کی تعظیم کرو، اور ضمیر رسول کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اب مطلب ہوگا رسول کی تعظیم کرو۔ جس نے رسول کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے رسول کی توہین کی نعوذ باللہ اس نے اللہ کی توہین کی۔ اور صرف رسول کی توہین نہیں بلکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان اولیاء اللہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توہین کہلاتی ہے، اور اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور ناراض ہی نہیں بلکہ اعلان جنگ کیا ہے، من عادى وليا لی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو فقد آذنت له الحرب، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ضروری، اور اللہ کے رسول کے صحابہ ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کی تعظیم بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ یہاں تو اللہ کی طرف ہی ضمیر لوٹے گی، اور تاکہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بُکْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام،
اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کا مددگار بنائے، اللہ اپنے پیغمبر کی اپنی اور اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے والا ہمیں بنائے، اللہ صبح شام اپنے تسبیح کرنے والا ہمیں بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔